بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چنگیز خان کا شمار دنیا کے عظیم فاتحین میں ہوتا ہے۔ وہ ایک ظالم اور بے رحم جنگجو تھا جس نے ایک وسیع سلطنت قائم کی تھی۔ اس کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے جب اس نے اپنی قابلیت اور حکمت سے دنیا کو حیران کیا، لیکن اس کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بھی ہے جو اس کی ایک مختلف پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک دن چنگیز خان نے اپنے خاص دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ شکار پر جانے کا فیصلہ کیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے گھوڑوں کی لگامیں کھینچی اور ہرن، خرگوش اور دوسرے جنگلی جانوروں کی تلاش شروع کر دی۔ چنگیز خان کے ساتھ اس کا سب سے وفادار باز بھی تھا جو ہمیشہ اس کی کلائی پر بیٹھا رہتا تھا۔ وہ باز شکاری پرندوں میں سب سے بہترین تھا اور چنگیز خان اس پر بہت فخر کرتا تھا۔ کئی گھنٹوں تک شکار کرنے کے بعد چنگیز خان کو پیاس لگی۔ جنگل میں ایک جگہ پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ چنگیز خان نے اپنی تلوار کا نیام کھولا اور پانی کو ایک برتن میں بھرا۔ جب وہ پانی پینے لگا، اس کا باز اچانک اس کے ہاتھ پر جھپٹا اور پانی کو گرا دیا۔ چنگیز خان کو بہت غصہ آیا، لیکن اس نے دوبارہ پانی بھرا اور پینے لگا۔ اس بار باز نے پھر سے جھپٹا مارا اور پانی کو گرا دیا۔ چنگیز خان کا غصہ حد سے بڑھ گیا اور اس نے تلوار نکال کر باز کو دھمکی دی، لیکن باز نے پھر بھی پانی کو پینے نہیں دیا۔ غصے میں آ کر چنگیز خان نے باز کو مار ڈالا، اور جب اس نے آخری بار پانی پینے کی کوشش کی تو اس نے دیکھا کہ چشمے کے اوپر ایک مردہ سانپ پڑا تھا جو پانی کو زہر آلود کر رہا تھا۔ چنگیز خان کو فوراً احساس ہوا کہ باز نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنے وفادار پرندے کی قربانی کا مطلب سمجھا اور اس کے مرنے پر دل سے افسوس کیا۔ یہ واقعہ چنگیز خان کے لیے ایک سبق بن گیا کہ کبھی کبھی جو چیز ہمیں نقصان دہ لگتی ہے وہ در حقیقت ہماری بھلائی۔ چنگیز خان نے اپنی غلطی سے سیکھا کہ کبھی بھی غصے اور جذبات میں آ کر جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہ سبق دیا اور اس دن سے وہ ہمیشہ اپنے فیصلوں میں صبر و تحمل سے کام لینے لگا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں کبھی کبھار ہمیں جن چیزوں یا لوگوں کو نقصان دہ سمجھتے ہیں وہ دراصل ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے فیصلوں میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہر حالت میں تحمل اور سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات و واقعات کو ہمیشہ ایک زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ مختلف زاویوں سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح فیصلہ کر سکیں۔